السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ویڈیو آپ تک اس وقت پہنچے گا جب کہ 2023 کا رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہوگا تو غلط نہیں ہوگا، بیجا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان صبح صادق سے لے کر، جسے ہمارے یہاں جو ٹائم ٹیبل چھپتا ہے اس میں ختم سحری کہتے ہیں، اس کے بعد سے صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک ایک مسلمان روزے سے رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ اس روزے کی ابتدا سے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کہا جاتا ہے۔ اس سحری کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے، کیا ہدایات ہے، آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سحری کھاؤ، اس لیے کہ سحری کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، وہ مبارک کھانا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے یہاں پر روزے رکھنے والے بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو سحری نہیں کرتے، سحری کے اندر کوتاہی کرتے ہیں یا سستی کرتے ہیں، نیند انہیں زیادہ پیاری ہوتی ہے، وہ سحری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کے کھانے کو ترک مت کرو، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو دوستو، ہمیں سحری کا کھانا، سحری کے وقت صبح صادق سے پہلے روزہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے۔ معزز سامعین، سحری کرنے کے دو مقصد ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ انسان جو روزہ رکھے گا اس روزہ رکھنے میں اسے مدد ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار، کہ دن کا روزہ رکھنے میں تم سحری کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اور سحری کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحری، کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ سحری ہے، کہ اہل کتاب روزہ رکھتے ہیں تو سحری نہیں کرتے اور ہم سحری کرتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، دو مقصد تو دو وجہ جو سحری کرنے کی یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السحور اکلۃ برکۃ فلا تدعوہ، کہ سحری کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے، سحری کا جو کھانا ہے وہ برکتی کھانا ہے، فلا تدعوہ، پس تم اس کھانے کو مت چھوڑو۔ آگے فرمایا، کبھی ہو سکتا ہے تمہارا دل کھانے کے لیے نہ چاہے، ہو سکتا ہے طبیعت میں کبھی مہینے میں ایک آدھ مرتبہ تمہیں بوجھل پن محسوس ہونے لگے، مستقل عادت تو نہیں بنانی چاہیے، لیکن بالفرض کبھی ایسا دن آ جائے، کبھی ایسا ہو جائے، کسی دن آپ نے اتنا کھا لیا کہ رات سحری میں، افطاری میں اتنا کھا لیا کہ سحری کے وقت آپ کو کچھ کھانے کے دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ کی تمنا نہیں ہو رہی ہے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ، کہ اگر کھانے پینے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہے تب بھی انسان کو چاہیے کہ وہ ایک گھونٹ پانی کا پی لے، ایک چلو پانی پی لے، لیکن اسے چھوڑے نہیں۔ پھر آگے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں، رحمتوں کی بارش ان پر رمجھم برسات کی طرح برستی رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق جو معصیت اور گناہ سے کوسوں دور ہے، جہاں گناہ کا کوئی تصور نہیں، ایسی مخلوق یعنی فرشتے وہ سحری کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، سحری کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔